20 سال میں ترقی کی ہے اتنی 2000 سال میں نہیں کی تھی. اور روزانہ ایک نئی چیز آ رہی ہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, اس کے آگے 20 ورژن آ گئے ہیں. پھر اس کو آگے لیٹسٹ کہنے کے بدلے کس طرح کی تکنیکیں آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ امیدوں کا مرکز آپ ہوتے ہیں کہ جب شہر میں کسی کوئی خود زیادتی کرتا ہے تو شاید اس کو احساس نہ ہو, لیکن جب اس کو وہ ماں بہن کی گالی دیتا ہے کسی جرنلسٹ کو, کسی اینکر کو, تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار میرے رشتے دار تو مجھے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, تو میری ان تنظیموں کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے اگر آپ پورا ایک یہ میکنزم بنانا شروع کریں گے تو جو لوگ خود ان سرگرمیوں میں انوالو ہیں انہیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اب یونین ایک پیرامیٹر طے کرنے جا رہی ہے, ایک میکنزم بنانا چاہ رہی ہے, تو شاید ہمیں اندھی تکلیف نہ مل سکے یونین کی جانب سے جو اب تک اویلیبل تھی. اب شاید حالات کے مطابق ہر کیس ٹو کیس جو ہے وہ فیصلہ ہوا کرے کہ بھائی اس میں کیا کوئی خبر کا پہلو تھا, اس میں کیا کوئی انفارمیشن تھی, یا اس میں جو ہے وہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا. طارق چوہدری صاحب, علی رضا علی صاحب, عابد عباسی صاحب, عامر سجاد سید صاحب, ہاشمی صاحب اور دیگر جو ساتھی تشریف لائے ہیں, سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جو آج ہمیں خصوصی ٹائم دیا ہے, اس سے ایک تو ہمیں حوصلہ ملا ہے, چونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو شاید میں اتنا عرصہ کام کرتا رہا ہوں, میں نے بھی پہلے دن سنی. تو اس لیے یہ چیزیں بندہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیکھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. تو اس لیے ہم نے جو ایجنڈا طے کیا تھا اس سے پہلے ہم نے آپ کے آنے سے پہلے میٹنگ کی, بہت ساری چیزیں ہم نے آپس میں ڈسکس کی, اور یہ جو یونٹ اور گنتی یونٹ بنانے کے ہم نے اس حوالے سے بات کی, اظہار رائے کے حوالے سے جو ہم نے مذمتی بیان جاری کرنے تھے اس حوالے سے بات ہوئی, اظہار تعزیت کے حوالے سے جو بات ہوئی, تو وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. اور جو بات آپ لوگوں نے کی تقریباً وہی بات ہماری باڈی نے بھی یہی کی کہ اس طرح سے جو بیانات ہیں وہ جاری ہونے چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آپ سب ساتھیوں کو بڑا اچھے طریقے سے معلوم ہے, اور آئے روز چونکہ نیشنل میڈیا جو ہے ہمارا وہ اوور آل کنٹرول ہو چکا ہے, اور اگر کوئی بندہ کالم لکھتا ہے تو اگر کسی کو کالم پسند نہیں تو وہ شائع نہیں ہوتا, اگر کوئی پروگرام کسی کا چل رہا ہے تو چلتا پروگرام بھی بند ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر ہمارے ساتھی اپنی کو خاص بات کرنا چاہیں تو وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں, کبھی وہ ویلاگ کرتے ہیں, کبھی وہ ٹویٹ کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 3-4 سالوں میں ہم نے سب سے زیادہ جو مظاہرے کیے ہیں وہ ٹویٹس کے حوالے سے, جو ہمارے ساتھیوں پہ کوئی ایف آئی آر ہوئی یا ان کو اٹھا لیا گیا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو اس کے خلاف ہم نے جو ہے نا احتجاج کیے ہیں. اور حال ہی میں جیسے جو صاحب نے ایک بات کی میں بخاری کے حوالے سے, اگر دیکھا جائے تو وہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ خود بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی. اس طرح کا ٹویٹ اگر عام بندہ دیکھے تو یہ بالکل صحیح نہیں تھا, لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی بات کر لیں تو ہمارے پیچھے موجود ہے جو ہمیں کنٹرول کر لیں گے, یہ بات ان کے ذہن میں ہے, تو اس لیے وہ کر لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا جب ان کی ٹرولنگ ہوئی تو پھر فوری طور پہ پی ایف یو جے نے اس کا نوٹس لیا, پریس ریلیز جاری ہوئی اور بھٹ صاحب نے پریس ریلیز شیئر کی. اور حالانکہ ہمارے خلاف جب بھی بات ہوتی تھی تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بات مارکیٹ میں ہر بندہ ہمارے والے سے کرتا تھا, چونکہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا ہمارے خلاف جب باتیں ہوتی تھی تو بہرحال یہ ہے کہ جب انہوں نے ٹویٹ کیا اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب خود آئے, انہوں نے بھٹ صاحب کی کوئی جو پوسٹ اٹھا کے جو گزشتہ 2014 میں انہوں نے کی تھی وہ تصویریں نکال کے وہ لگا کے ٹویٹ کیا کہ جی آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے. حالانکہ وہ جو تصویریں اٹھائی گئی تھی وہ ایک احتجاج کی تھی جہاں یہ کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے. شاید آپ نے دیکھا ہو رانا ثناء اللہ صاحب نے ہماری ایک امریکہ کی تصویر تھی جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا, میں ہم باہر گزر رہے تھے اندر تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ پی کے صدر کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو وزیر اعظم کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں پی ٹی آئی کا پلے کارڈ لے کر اور یہ اس مظاہرے کا حصہ تھے, تو اس لیے کچھ اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. میں نے اس کی وضاحت بڑی معتبر انداز میں لکھی جو ہمارا کام ہے کہ ہمیں وہ
بدنامی کی جو عام طور پر ہمارے دوسرے دوست کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے خلاف. میں نے کہا کہ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو درست ہے کہ ایک پی ایف جے کے صدر یا جرنلسٹ کو کسی سیکنڈ بنا کے مظاہرے میں شریک نہیں ہونا چاہیے, پلے کارڈ نہیں اٹھانا چاہیے. تو میں نے کہا نیچے میں وضاحت کی کہ اگر آپ غور کریں تو ایک بینر ہے جس کے دوسری طرف مظاہرین ہے اور اس کے ایک طرف میڈیا کھڑا ہے, تو ہم اس میں کھڑے ہیں. یہ وہ کرا کر کے تو ہم نے کیونکہ وضاحت دینی ضروری تھی تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ پی ایف جے کسی کو. لیکن یہ بات میں ٹھیک ہے کہ ہمیں سارا گزشتہ 8-10 سال سے جب سے یہ سیم پیج عمران خان والا چل رہا تھا تو ہمارے اوپر ایک ہی ٹائم تھا, کیونکہ ہر اٹھائے جانے والے جرنلسٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نون لیگی ہے. تو یہ ہمیں آج نون لیگ نے جو سرٹیفکیٹ دے دیا یہ کہہ کے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں, تو مطلب یہ ہو گیا کہ وہ جماعت ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم اس کے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ باقی الگ پولیٹیکل پارٹی کو جلدی یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ. یہ میں اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہمارے. بہرحال یہ بات بھٹ صاحب نے بڑی کلیئر کر دی. بھٹ صاحب نے ویڈیو میں ڈراپ کیا بہت, اگر آپ سب سرٹیفکیٹ یوز کرتے ہیں تو وہ لازمی پڑھیں دیکھیں تاکہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. کو غمی اور خوشی سے جدا کر کے شہر میں پانی رکھنی کہ یہ کوئی ہم کوئی اصولی تحریک نہیں چلا رہے آ رہے ہیں کہ غمی خوشی پہ پریس نہیں جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے. یہ تو ایک آپ نے اپنے سماج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور سماج سے ہٹ کے آپ اپنی تنظیم کو آگے لے کر نہیں بڑھ سکتے. تو پھر واقعات حالات بتاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست تھا. تو ایک تو میری آر ایل جے کی ٹیم سے درخواست ہے کہ ایک اس حوالے سے کمیٹی ضرور قائم کریں کہ, اور میرا ہے یہ پاکستان کی شاید یہ پہلی کمیٹی ہوگی یہ کسی بھی یوزر کی سطح پہ ہوگی کہ اخبارات پرنٹ میڈیا کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس کو جو مرضی نام دے لیں کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اتنا بڑا پوری اب یہ نہیں سوچیں کہ بھائی آسٹریلیا کا فلاں اخبار بند ہو گیا تو یہ بھی بند ہونا ہے, امریکہ کا فلاں اخبار بند ہو گیا تو یہاں بھی بند ہونا ہے. ان چیزوں کو مسالے نہ دیں. اگر امریکہ میں کسی نے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی تو کیا آپ کو بھی کوشش نہیں کرنی؟ ہو سکتا ہے کہ آ رہی ہے کہ اس کوشش سے پوری دنیا میں پرنٹ میڈیا ریوائیو کر جائے. تو اس لیے ایک تو میری آپ سے یہ درخواست ہے. دوسرا آگے کہ جو آپ کا ایجنڈا تھا کہ جن لوگوں کو ٹرولنگ کے حوالے سے میں اتفاق کرتا ہوں بہت سی دو چیزوں سے طارق چوہے صاحب نے کہی اور موسٹ آف اس کا سینس یہی تھا, ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات آپ کو بعض چیزیں جو ہیں اس حوالے سے کرنا مجبوری ہو جاتی ہے کہ جس مجبوریوں سے کہ بھائی اب کمیونٹی کیا کہے گی, اب اس میں مشکل وقت ہے وہ کہے گا یار میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میرا کھڑا خیال یہ ہے کہ اس چیز کا فیصلہ اس بندے بیٹھ کے نہ کریں. اس کے لیے آپ ایک لیٹر تیار کریں جو کم از کم شہر کے 1000-1500 جرنلسٹوں کو لکھیں تاکہ جب آپ پر پریشر آئے تو آپ کے پیچھے آپ وہ لوگوں کا سینئرز کا نیوز ایڈیٹرز کا تمام کی ان پٹ موجود ہو. بھلے ایک سوال نامہ تیار کر لیں کہ بھائی جان یہ جو آپ نے تو یہ ٹرولنگ کا قدم لکھنا تو یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا یوز ہو رہا ہے اس میں اگر کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ چلتا ہے, کسی کی تصدیق کرتا ہے, کسی کے پارٹی کے مینیفیسٹو کو لے کر اس کا چلتا ہے, کسی خفیہ ایجنسی کے جو ہے وہ ایجنڈے کو لے کر چلتا ہے, اس کو کوئی بھی اچھی تحریر بنا لے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہاں صرف اگر ہم 8-10 اینکر کو بلا کر ان سے فیصلہ لینا ہے تو پھر ہم جو نیوز ایڈیٹر بیٹھا ہے اس سے ہم بات کیوں نہیں کرتے, جو رپورٹنگ میں کسی اخبار میں بیٹھا ہے جو ٹرولنگ کا حصہ نہیں ہے یا کسی میں مرسلگی نہیں کرتا اس سے بات کیوں نہیں کرتے. تو اس کو آپ جتنی زیادہ مشاورت کے لیے بات کو پھیلائیں گے اتنا آپ کے اس ڈیسیژن میں وزن ہوگا کہ نہیں بھائی اب اگر کوئی بندہ کسی ان کیس آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے ہیش ٹیگ کے ساتھ جاتے ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو ہے وہ اس کے بیانیے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں,
کسی کو کہنے پہ کسی سیاسی جماعت کی تصدیق کرتے ہیں، آپ خبر دینے کی بجائے کسی کو گالی دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ، کیونکہ یہ عام طور پہ کیونکہ اب اس آہستہ آہستہ کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا نے آگے بڑھنا ہے کہ آؤٹ گوئنگ باڈی کو خراج تسلیم پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود اس شہر کے اندر پریس فریڈم کے حوالے سے، اس شہر میں اخبارات میں جبری برطرفیوں کے یا میڈیا ہاؤسز میں جبری برطرفیوں کے حوالے سے، تنخواہوں کے ڈیلے کے حوالے سے، آئی ٹی این ای سے ورکر کو واجبات دلانے کے حوالے سے جو شاندار کردار ادا کیا، اس پر میں آؤٹ گوئنگ باڈی کو، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ نئی آنے والی باڈی جو ہے اس پر اب بہت زیادہ ہے، اور ان کو اس امید کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے مجھے یقین ہے کہ ان میں یہ بوجھ اٹھانے کی پوری صلاحیت موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قافلے کو لے کر آگے بڑھیں گے اور کامیابیوں کی منازل طے کریں گے. جس طرح جو جتنے لوگ یہاں آئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آر ای جے یا پی ایف جے کا یہ خاصہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی آپ بلاتے ہیں، جنہوں نے کوئی ذمہ داری ادا کی ہو، تو وہ ایسا نہیں سمجھتے کہ ہم ریٹائرڈ ہو گئے. اگر آپ انہیں بلائیں گے تو یقینی طور پر وہ پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ آئیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ آج صرف افتتاحی اجلاس تک یہ رسم نہیں رہنی چاہیے، جس طرح آپ نے فرمایا جنرل سیکرٹری صاحب نے، کہ ان سب لوگوں کے پاس جو آ رہے ہیں جو فارمر روزگار بیٹھے ہیں، کسی کے پاس 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، کسی کے پاس 18 سال کا ایکسپیرینس ہے، یہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی موجودگی ایسی ہے کہ جیسے آپ 18 سال پرانے طویل سفر میں ان کے ساتھ موجود ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے آپ جاری رکھیں گے. تو انہوں نے تو اپنی زندگی کے گولڈن ایئر دیے ہوئے آ رہے ہیں، تو اپنی جوانی کے ساتھ وہ دیے ہیں، تو اب آپ بلائیں گے تو یہ کیسے نہیں آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو اگر آپ ریگولر بنیاد پہ کر دیں تو وہ کر لیں گے. آپ کے ایجنڈے کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ایک تجویز ہے میرے ذہن میں کہ بار بار، کیونکہ دیکھیں کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ تنظیمیں جو ہیں وہ مالی مشکلات کا شکار نہ ہو، لیکن اب جتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، جتنے حالات خراب ہیں، تو اب اگر تنظیم کو چلانا ہے تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ ایسا کریں، تنظیم کا سالانہ چندے سے اب تنظیم نہیں چل سکتی. آپ ایک اپنے جو خاص لسٹ ہے وہ بنا لیں، ان میں سے منتھلی کر لیں. کوئی جو 100 روپے دینا چاہتا ہے اسے 100 روپے کر لیں، وہی سال کا 1200 روپیہ بن جاتا ہے. جو 200 دینا چاہتا ہے 500 روپے تک کی لمٹ کر لیں، اور وہ آر ای جے کو کنٹریبیوٹ کیا کریں ہم سب. تب جا کے آر ای کے بعد ایک آلریڈی پیٹرن موجود ہوتا ہے، آٹو پہ ہے پریس کلب کے، اگر ان کا سسٹم چل سکتا ہے. لیکن اگر آر این جے کی قیادت نے لڑائی ساری یہ لڑنی ہے، لیکن آر این جے کے پاس کوئی فنڈ کا میکنزم نہیں ہے، تو پھر آر این جے رن کیسے کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز کیونکہ آئینی نہیں ہے، ہم نے آر این جے کے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے والنٹیئرلی یہ کرنا ہے. کوئی آئین جو نہیں اب دینا چاہتا نہ دے، لازمی نہیں ہے. لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے خاص بندے 200-300 ایسے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے. جب آپ لسٹ بناتے ہیں تو 200-300 سے کراس کر جاتی ہے، تو ان سے ہی آپ اگر مہینے کا آپ اس طرح شروع کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم آر این جے کے ان سارے معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر آگے بڑھ سکیں گے. اب آ جاتے ہیں آپ کے ایجنڈے کی طرف، اور ایک آئٹم جو ایجنڈے میں مس تھی، میرا خیال ہے میں اس کو زیادہ کروں گا کہ دیکھیں پرنٹ میڈیا ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اور آپ کے سامنے ہزاروں بے روزگاروں کا طوفان جو ہے وہ سال میں کھڑا مجھے نظر آ رہا ہے. یہ کسی وقت بھی پرنٹ میڈیا آنکھیں بند کر لے، آج کر لے، کل کر لے، پرسوں کر لے، تو سب لوگ اس کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں. اس کو بچانے کے لیے کسی سطح پر کوئی تبادلہ نہیں ہو رہی کہ یار کیا اس کا ریوائول بھی ہو سکتا ہے نا، کہ اگر
मालकान अपना पैटर्न बदल लें 1970 का कि अखबार को जदीद हालात के मुताबिक चलाने की कोशिश करें। थोड़ा सा वर्कर और रिपोर्टर मेहनत करें कि अब सिर्फ ही सेट शी सेट की बजाय लोगों को पता हो कि यार चैनल तो देख लिया लेकिन अखबार से हमें नई चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कोशिश करनी है, कोई ऊपर से कोई जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कोई वही लेकर नहीं आना कि आप इस रास्ते पे चलेंगे तो अखबार बच जाएगा। चंद लोगों ने बैठना है, अपना दिमाग लड़ाना है कि हमने प्रिंट मीडिया को डूबने से कैसे बचाना है। और मैं अब भी श्योर हूं कि अगर इसको अच्छे तरीके से लेकर आप चलें तो आपको हर चीज डिजिटल मीडिया पर नहीं मिलती। अगर आज आप एक अच्छी रिसर्च करेंगे आप पर मार्केट के हवाले से तो वो डिजिटल मीडिया पे तो नहीं है ना वो। अगर हम माजी की तरह जो रिपोर्टिंग सेक्शन है वो ज्यादा काबिल लोगों का बन जाए, उनसे काम लेने वाले काबिल लोग आ जाए, एडिटर का इंस्टीट्यूशन रिवाइव हो जाए कि अब सिर्फ प्रेस रिलीज से अखबार छापेंगे तो वो रद्दी की टोकरी में जाएगा, बिकेगा नहीं। अगर उसमें मेहनत होगी, उसको अच्छे तरीके से चलाएंगे तो सुबह लोग पढ़ेंगे कि भाई हमने 24 घंटे में जो चीज़ की टीवी चैनल पर नहीं देखी तो आपको सिर्फ अखबार में मिल सकती है। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि हमें इस चीज़ को भी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। और बदकिस्मती की बात क्या है कि हमारे जो साथी उस डूबते जहाज में सवार हैं वो इस बात से आगाह भी नहीं है खतरे से, या आगाह हैं तो आंखें बंद किए हुए हैं कि भाई कबूतर की तरह कि भाई मैं आंखें बंद कर लूं और ये खतरा शायद टल जाए। इसने नहीं टलना। अगर आपने इसको रिवाइव कराने के लिए कोई बड़ा तेजी से काम नहीं किया, उसे मालकान से बात करनी पड़ेगी, एडिटर से बात करनी पड़ेगी, वर्कर को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें रहते मालकान को करनी पड़ेगी कि भाई वो क्या करें कि अखबार बिकना शुरू हो जाए। जब अखबार बिकेगा नहीं तो उसको बिजनेस कहाँ से मिलेगा, जब बिजनेस नहीं आएगा तो तनख्वाह कहाँ से आएगी। देखिए ये वो सारी चीज़ें उस वक्त सिर्फ आपने ट्रेड यूनिस्ट के तौर पर नहीं, आपको प्रिंट मीडिया के पार्ट एंड पार्सल के तौर पर तो सोचना है। ये नहीं है कि मेरा काम सिर्फ वर्कर की बात करना है, नहीं। आप अखबार है तो वर्कर है, अखबार है तो ट्रेड यूनियन है। जब वो आपको अखबार ही बंद हो जाएगा तो आप सोचते रहे वो मेरा काम तो नहीं है कि भाई उसका बिजनेस कहाँ से आना है। जब आप बात करेंगे तो सोचेंगे लोग कहेंगे ये मालकान का टाउट हो गया है। देखिए अब 25-30 साल की जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स के बाद कम हम तो इस चीज से बाव हो गए कि अगर किसी जिम्मेदारी में समझे तो मेरा ख्याल है कि हमारे जितने यहाँ पे मेहरबान हमारे लेजेंड्स आए हैं, हम अक्सर जिम्मेदारियों में आपको जो है याद आप ही के संग होंगे। तो हमारा फिक्री मैदान है और जो हमारी गाइडेंस का अमल है और ये जो हाई पावर्ड आप कमेटी समझते हैं कि जो यूनियन अगर बनानी है जिसमें ये डिसीजन लेने होंगे एडिटोरियल के कहाँ पे कौन बंदा सही है और गलत है, तो वो सब आपकी रहनुमाई के आप लोगों के मुमकिन नहीं है। तो बाकी जो हमारी बॉडी बैठी है इंशाल्लाह ये हमारा दौड़ने का काम होगा जो आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे, लेकिन फिक्री मास पे हर जगह हमें आपकी हर कदम पे आपकी जरूरत। मैं जैसे बहुत से चेहरों से वाकिफ नहीं थी, बहुत से लोग नहीं होंगे। अगर आप अपनी कैबिनेट के साथ अपनी एग्जेक्टिव के साथ इदारों में जाएं और बिल्कुल वहाँ सबका ताल्लुक भी होगा, इन पे जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, इन पे जिम्मेदारी डालें। ये नहीं है ओहदा कुछ भी नहीं है, जिम्मेदारी अहम है, ठीक है। अभी वो दरियाँ बिछाने की बात हो रही थी, कोई लीडर वो नहीं हो सकता जो दरी खुद ना बिछाए। वो लीडर हो ही नहीं सकता कि जो दरी खुद ना बिछाए। हमने हमेशा दरियाँ खुद ही बिछाई हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे पूरे मुल्क की सतह पे हो, कुछ भी हो। आपने खुद ही तो ये चीजें इसमें कहीं कोई इंसल्ट नहीं होती, ये तकरीम में इजाफा होता है। अपना काम करना, अपनी चीज जो है दरी पे बैठना करना, ये तकरीम में इजाफा होता है। और कोई मैं समझती हूँ कि अगर वेब की बात होती है या उसकी आमिर सजाद की बात होती है, ये तमाम लोग जो हैं, ये मुझे खुशी होती है कि एक बहुत आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते आगे गए हैं। और जाहिर है जो आप नए लोग जो होते हैं इनको हमारे जैसे लोगों की तरफ तवील बात ज़रा मुश्किल लगती है कि बहुत लंबी बात हो गई है। और मुझे आज अपने बल्कि हो सकता है आप लोगों ने पहले फातिहा की भी हो, क्योंकि आप नया इजलास कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है परवेज शौकत साहब और सिया शमसी साहब जो
हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के लिए मुल्की सतह पे भी तो फातिहा कर लेना जो बेहतर ही होता है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इब्तदा में अच्छा एंड पे। बहरहाल ये कहने से मकसद ये है कि ये जो बातें जो जिस तरह भी बाकी ये बहुत तफसील से बातें की जा चुकी हैं, ट्रॉलिंग की बातें भी, और मेरा ख्याल है कि अगर प्रोफेशनली किसी में भी कोई किसी को प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ आपको नहीं पूरी कम्युनिटी को खड़ा होना चाहिए। लेकिन आजकल जो सियासी माहौल है इसमें तो मैं नहीं समझती कि हर शख्स ने अपनी एक जो दुकान खोल ली है, फिर वही बात आ जाती है कि 90% तो आपके जर्नलिस्ट ही नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों उनको मेंबर बनाते हैं या बनते क्यों, क्योंकि वो आपके क्राइटेरिया पे पूरे नहीं करते। वो एक टीवी पे 1 घंटा बैठना जो है, जो बैठ के कोई भी एजेंडा, मेरे साथ ज़ाती तौर पे ये हुआ, मुझे एक चैनल ने फ़ोन किया, मैं उस वक्त जो साउथ एशिया विमेन इन वो था मीडिया सॉन्ग की, मैं प्रेसिडेंट थी पाकिस्तान की, तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया, कोई इंडिया के साथ कोई बात हुई कि जी भी आपको हमने प्रोग्राम बनाया, आप इंडिया को सपोर्ट करें। मैं कहा किस लिए कि आप सॉन्ग की प्रेसिडेंट हैं, तो ये क्या बात हुई? मैंने कहा मेरी अपनी एक सोच है, मैं अपनी बात जो है मैंने इनकार किया, लेकिन ये जो तमाशे बनाते हैं कि जी वो इंडिया की कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, वो रहे, तो ये तो जर्नलिज्म नहीं होता, इसका कोई जर्नलिज्म से ताल्लुक नहीं होता। बहरहाल मेरा ख्याल है बात बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और अगर कहीं और किसी भी सतह पे आप समझें कि ज़रूरत हो मेरी तो मैं उसके लिए बिल्कुल हाजिर हूँ, लेकिन ये है कि प्लीज़ आप ताकत के साथ आगे जाएं, आप ताकतवर हैं और अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझें। और फिर ये है कि मुझे ये बहुत खुशी है, अफशा बीबी का नाम मैंने लिया था, मैंने एक मीटिंग में कहा था कि अफशा वक्त दे सकेगी, थोड़ा सा मुझे ज़ाहिर फैमिली का प्रॉब्लम था, पहले नहीं दे पाती थी वक्त, मैंने कहा बहुत कुव्वत वाली खातून है तो आप इसको हर जगह के लिए जो है ना ज़रूर कंसिडर करें और आगे भी लेके आए कि मैंने कहा था, और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ऑनर है। बहुत शुक्रिया।